محمل سرفراز ہیں جو پاکستان کی ایک بڑی جرنلسٹ ہیں اور وہ پاک انڈیا ریلیشنز کے اوپر لکھتی بھی ہیں اور ہندوستان کے اخباروں کے لیے کالم بھی لکھتی ہیں. میں محمل سرفراز سے بات کروں گا. محمل، یہاں پر ہم ڈسکس یہ کر رہے ہیں کہ جو اوفا میں جوائنٹ کمیونیکے جاری ہوا اس میں کشمیر کو کور ایشو ظاہر نہیں کیا گیا، جس کے نتیجے میں جب دلی میں ابھی 2 دن پہلے جب ہمارے ہائی کمشنر نے کشمیری لیڈرشپ کو انوائٹ کیا تو اس میں یاسین مالک صاحب اور علی گیلانی صاحب نے بائیک آؤٹ کیا کہ آپ نے جوائنٹ کمیونیکے میں کشمیر کو کور ایشو ظاہر نہیں کیا. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ ہماری غلطی تھی کہ ہم نے جوائنٹ کمیونیکے میں کشمیر کو ایشو نہیں کیا، یا یہ کشمیری رہنماؤں کا موقف آپ درست سمجھتی ہیں کیا؟ نہیں دیکھیں انجم، اس کے اندر ایسا ہے کہ ایک تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب ہماری سویلین گورنمنٹ جو ہے اگر وہ کشمیر کی بات اس دھڑلے سے نہیں کرتی تو ان کے اوپر بڑا کرٹیسزم آتا ہے. لوگ بھول رہے ہیں کہ جنرل مشرف جس وقت پاور میں تھے تو اس وقت وہ 4 پوائنٹ ایجنڈا جو ان کا تھا جو کہ پورا کشمیر ریزالو کرنے کا تھا، انہوں نے کشمیر جہاد کو رول بیک کیا تھا. تب تو ہم نے میڈیا کی طرف سے بھی کرٹیسزم نہیں دیکھا تھا، کسی اور کی طرف سے بھی کرٹیسزم نہیں دیکھا تھا. یہ ہمیشہ ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹس کے اوپر ہی آتا ہے جب وہ ذرا پرو پیس بات کرتے ہیں، انڈیا کے ساتھ تعلقات اچھے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دوسری چیز اگر آپ وہ جوائنٹ کمیونیکے پڑھ لیں تو اس کے اندر یہ ضرور ہے کہ نام کشمیر کا نہیں لیا گیا ہوگا، لیکن اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ جتنے بھی پاکستان اور انڈیا کے درمیان کے ایشوز ہیں وہ ڈسکس ہوں گے، سارے ایشوز ڈسکس ہوں گے. ٹھیک ہے، تو ایک تو وہ بھی اس میں بھی کور ہو جاتا ہے کشمیر ہے. دوسرا اگر ہم دیکھیں پاکستان کی اپنی سیاست تو پچھلے 3 الیکشنز میں دیکھ لیں، اس سے پہلے بھی تو ایسا کہ کشمیر کا جو ایشو ہے وہ الیکشن ایشو بھی نہیں بنتا، کیونکہ ہمارے اپنے انٹرنل ایشوز اتنے زیادہ ہیں. ہماری اپنی پرابلمز اس وقت دہشت گردی ہے، فرقہ واریت ہے، اکانومی ہے اور 10 ایشوز ہیں، جس کی وجہ سے کشمیر کا ایشو جو ہے وہ اتنا وہ بیک برنر پہ بھی ایک طرح سے آپ کہہ لیں تھوڑا سا چلا گیا. دوسرا یہ کہ ہمیں بھی معلوم ہے، سب کو معلوم ہے کہ جب تک انڈیا کے ساتھ پیس نہیں ہوگا تو تب تک کشمیر کا ایشو بھی آگے نہیں بڑھ سکتا. یعنی کہ اب صرف اس کے اوپر نعرہ بازی کرنا یا وہ والی چیز کرنا وہ اب نہیں ہم کر سکتے. ہمیں اس کے اوپر مل بیٹھ کر بات کرنی ہوگی اور کشمیریوں کے ساتھ بھی بات کرنی ہوگی کہ وہ کیا چاہتے ہیں. یہ جو ایک جہاد کا نعرہ لگا لینا، کشمیر پالیسی نے ہمیں بہت نقصان بھی پہنچایا ہے اور ہماری کشمیر پالیسی نے کشمیریوں کو بھی بہت نقصان پہنچایا ہے، کیونکہ ان کا ایک جینون کاز، ان کا ایک بہت جو یعنی کہ ان کی ایک مسئلہ چل رہا تھا ادھر جو ان کے ہیومن رائٹس وائلیشن تھے، اب اس کو انڈیا بھی یہ کہہ دیتا ہے کہ جی یہ تو دہشت گرد اس کے اندر ملوث ہے، کیونکہ ہم لوگوں نے جن لوگوں کو بھیجا تھا انہوں نے دہشت گردی ہی کی ہے. تو یہ جو چیز ہے یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ ہے. تو اس لیے میرے خیال میں سویلین گورنمنٹ پہ اتنا زیادہ کرٹیسزم نہیں ہونا چاہیے اس جوائنٹ کمیونیکے کی وجہ سے، اور بلکہ ان کو تھوڑی سی اسپیس دینی چاہیے کہ وہ ایٹ لیسٹ انڈیا سے بات چلے. محمل، آپ کی بات سمجھ میں آئی ہے ہماری. میں مشال صاحبہ سے کہوں گا کہ مشال صاحبہ آپ نے محمل کی بات سنی ہے کہ پاکستان کے لیے بھی ایک مشکل بات ہے، اور اسے کہ ہم نے جب اس جو جوائنٹ کمیونیکے ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ہم وہ تمام مسائل ڈسکس کریں گے جو ہمارے میوچل ایشوز ہیں. تو ظاہر ہے کشمیر تو نمبر 1 ایشو تھا. نہیں، یہ تو اس میں مینشن نہیں ہوا نا. کشمیر ہمیشہ مینشن ہوتا ہے اگر ڈائیلاگ ہوتا ہے انڈیا پاک کا. جب وہ مینشن ہی نہیں ہے تو ہمیں کیا پتا کہ کون سے میٹرز ہیں جو ڈسکس ہونے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا کوشچن مارک ہے. اور دوسرا کہ آئی بلیو ان ٹاک سے کوئی فروٹ کیا ملنا ہے. اب آپ دیکھ لیں لائن آف کنٹرول پہ کیا ہوا ہے عید کے اوپر، پھر اس کے بعد وہاں پہ 3 اور لوگوں کو شہید کر دیا کشمیر میں، مقبوضہ کشمیر میں. پھر اس کے بعد آپ دیکھ لیں ان کے جو کیسز ہیں جو حریت رہنماؤں کے، وہ بھی پھر سے وہ ری سٹارٹ کرنے لگ گیا انڈیا. پھر اس کے بعد وہاں پہ یہ جو ملیٹنسی کی بات کری ہیں، اگر یہ ریسرچ کر رہی ہیں تو ان کو جو کرنٹ سچویشن پتا ہوگی کہ مقبوضہ کشمیر میں ملیٹنسی تو آلموسٹ ختم ہے، اور جو کچھ شروع بھی ہو رہی ہے وہ بھی ہو رہی ہے جب انڈین ڈیفنس منسٹر نے کہا ہے کہ ٹیررسٹ کو مارنے کے لیے ہم لوگ ٹیررسٹ یوز کریں گے. اور اس کے اگلے دن سے ہی انہوں نے مقبوضہ کشمیر میں ملیٹنٹ گروپس بنائے ہیں اور وہ ٹارگٹ کے لنک کر رہے ہیں سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ، اور 6 سے زیادہ سیکنڈ ٹیئر کے جو حریت رہنما ہیں ان کو انہوں نے کل کر دیا ہے، ان کو مار دیا ہے. ان کو دے آر ٹرائنگ ٹو کریٹ اے فیئر سائیکوسس امنگ دا پبلک آف آکوپائڈ کشمیر. اور دوسری جو چیز
وہ کریں، جس کی بات پہ بہت زیادہ ارجنسی پڑ گئی ہے کہ کشمیر کا ایشو اگلے 2 سال میں جس طرح کا ایجنڈا بی جے پی کی گورنمنٹ کا آ رہا ہے کہ وہاں وہ ڈیموگرافک چینجز لانا چاہ رہے ہیں، جو میجورٹی مسلم کا جو سٹیٹس ہے وہ اس کو چینج کر کے وہاں پہ ہندوؤں کو سیٹل کرنا چاہ رہے ہیں، جس طرح انہوں نے جموں میں 1947 کے اندر کیا، وہاں میجورٹی مسلم لاکھوں مسلمانوں کو شہید کر دیا اور وہاں کا ریشو چینج کر دیا، وہی وہ یہاں امپلیمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور یہاں پہ سیپریٹ ہوم لینڈز بنانا چاہ رہے ہیں جہاں پہ وہ ہندوؤں کو سیٹل کرنا چاہ رہے ہیں۔ جی مشال صاحب آپ کی بات کمپلیٹ ہو گئی۔ اچھا محمد جو مشال بات کر رہی ہیں اور پھر انڈیا پلیبیسائڈ کرواتا ہے یا رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن، تو کشمیری جو اصل وائسز ہیں وہی سپریس ہو جائیں گی۔ اسی لیے کشمیر کے اندر اتنی آگ آج کل لگی ہوئی ہے کہ ان کا یہ ریشو ہی نہ بدل دیا جائے، جس طرح ہیل بینٹ ہے اتنی ایمرجنسی بیسس پہ پاکستان کی گورنمنٹ کو یہ انٹرنیشنلی اٹھانا پڑے گا، کیونکہ یہ انڈائریکٹ کانفلکٹ ہے یو این ریزولوشنز کے۔ اچھا محمد یہ جو بات کر رہی ہیں کہ ابھی ارجنسی ہے کشمیر کے اندر کہ اگر وہاں پر اس ایشو کو بار بار ریپیٹ نہ کیا گیا اور اس کو پاکستان نے ایک بڑا ایشو نہ بنایا تو کشمیر کے اندر ممکن ہے کہ کشمیریوں کا جو ڈیموگرافی ہے وہی تبدیل ہو جائے اور کشمیری اس رائٹ سے ہمیشہ کے لیے دستبردار نہ ہونا پڑے گا۔ نہیں انجم، یہ تو غلط بات ہے۔ دیکھیے بات ایسی ہے کہ کشمیری پنڈتس کو ان کے علاقے سے نکالا گیا تھا، ٹھیک ہے، اس وقت ہمیں بھی پتا ہے کہ ادھر کیا ہوا تھا۔ یہ ہمیں ہسٹری کو بدلنا نہیں چاہیے، ہمیں جھوٹ نہیں اس چیز پہ بولنا چاہیے۔ وہاں پہ جب ملیٹنسی بڑی تو سارے جو کشمیری پنڈت جو ہندو تھے ان کو وہاں سے نکلنا پڑا۔ ڈیموگرافکس تو اس وقت بھی تھوڑی سی چینج ہوئی، ویسے خیر وہ دوسرے میں ایک اور چیز بات کروں گی، مشال نے کہا پلیبیسائٹ کرائے تو پاکستان کے کشمیر میں بھی پھر پلیبیسائٹ کرائے نا۔ اگر ہم پلیبیسائٹ کی بات کرتے ہیں انڈین کشمیر میں بھی ہونا چاہیے، پاکستانی کشمیر میں بھی ہونا چاہیے۔ جنرل صاحب یہ جو محمل بات کر رہی ہیں کہ جو کشمیر کے اندر جو پنڈتوں کو وہاں پر آباد کر رہے ہیں وہ پنڈت وہاں کے لوکل ہے، ان کا رائٹ ہے۔ آپ کشمیریوں کے رائٹ کی بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ کشمیریوں کے رائٹ میں پنڈتس کا رائٹ بھی تو موجود ہے نا۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہم پاکستان کا ویو پوائنٹ ہم کیوں نہیں سمجھتے، ہم کشمیریوں کا ویو پوائنٹ کیوں نہیں سمجھتے۔ کشمیر میں اس وقت 8 لاکھ فوج بیٹھی ہوئی ہے، آپ کو پتا 8 لاکھ فوج کتنی ہے؟ پاکستان کی فوج سے تقریباً 2.5 لاکھ فوج زیادہ ہے، ٹھیک ہے، 2 لاکھ فوج زیادہ کشمیر میں صرف بیٹھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور آج سے نہیں بیٹھی ہوئی، وہ گزشتہ کئی سالوں سے بیٹھے ہوئے وہاں پہ اور لگاتار وہاں پہ لوگوں کا خون بہہ رہا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ جو ہم بار بار یہ کہتے ہیں جی ہم نے وہاں پہ بھیجے تھے، کیا ہمارے صرف بندے جا کے یہ کام کر سکتے تھے؟ یہ جب تک کشمیری خود نہ لڑتے ہوں۔ کشمیری خود لڑ رہے ہیں وہاں پہ، کشمیری اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں۔ اگر یہ مسئلہ نہ ہوتا تو اس قسم کے جو ریئیکشن کشمیر سے بھی آ رہا ہے کیوں آتا ہے اس کے لیے؟ نمبر 3، جو اب جن کی آپ نے ان کے ہندوؤں کی بات کی ہے، اگر یہ گئے تھے پنڈت گئے تھے تو یہ واپس آ کے اپنی آبادیوں میں جو کر وہ رہے ہیں اس وقت، یہ ہے دیکھ جو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ وہ آپ میری بات سن لے پہلے، اپنی آبادی میں رہ نہیں سکتے، اس لیے کہ کیوں نہیں رہ سکتے وہاں پہ؟ اس لیے کہ اگر مسلمان پورے ہندوستان میں ہندوؤں کی آبادی میں رہ سکتے ہیں تو پنڈتوں کو کیوں نہیں وہاں پہ رہنے کا؟ نکالا گیا تھا نا پنڈتوں کو، نہیں نکالا گیا، مالک نے خود گئے تھے وہاں سے، نکالا کسی نے نہیں تھا وہاں سے ان کو، وہ خود گئے تھے وہاں سے، وہ خود گئے تھے وہاں سے۔ دیکھیے محمد صاحب میری بات سن لیجیے، میں نے بہت باتیں سنی، میری بات سن لیجیے آپ۔ ان کو نکالا کوئی نہیں تھا، سوری ان کو نکالا کسی نے نہیں تھا، وہ خود وہاں سے گئے تھے۔ اور یہ جو واپس لائے جا رہے ہیں جس سے واپس نہیں لائے جا رہے، اور وہ جو گئے تھے اتنے زیادہ واپس نہیں گئے تھے واپس، ٹھیک ہے جی۔ کشمیری ہندوؤں کو کشمیر کے اندر کسی نے مسلمان نے ہاتھ نہیں لگایا اس کے اوپر، یہ میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں، یہ آپ جا کے چیک کر لیجیے۔ مشال صاحب سے اگر پوچھو، مشال صاحب آپ کو اس بات کا علم ہے کہ کشمیری پنڈتوں کو؟ جی میں آپ کو بتاتی ہوں جی، کشمیر کا جو کلچر ہے 5000 سال سے یہ کمپوزٹ کلچر ہے جہاں بڑی ٹالرنس ہوتی ہے ریلیجنز کی اور آپس میں ہارمنی میں رہتے ہیں کشمیری پنڈت اور کشمیری مسلمان۔ جو تھوڑے سے چلے گئے ہیں، میں ان پرسنٹیج کی بات کر رہی ہوں، اس کا ایکسکیوز بی جے پی والے لے رہے ہیں اور وہاں پہ وہ تھاؤزنڈز آف ایکرز آف لینڈ وہ سیپریٹ ہوم لینڈز بنانا چاہ رہے ہیں کشمیری پنڈت کے لیے۔ اور وہی کشمیری پنڈت نے یاسین ملک صاحب کے ساتھ اور دوسرے حریت رہنماؤں کے ساتھ پروٹیسٹ کی ہے۔ سب لکھ لیں کہ ہم لوگ سیپریٹلی نہیں رہنا چاہتے ورلڈ سٹیز کے اندر، گلوبلائزیشن کا دورہ اور صدیوں سے یہ لوگ اکٹھے رہ رہے ہیں۔ انہوں نے اس پہ اعتراض کیا کہ جو ہماری ریلیجس ہارمنی ہے جو کشمیر کی جو مشہور ہے پوری دنیا کے اندر، وہ ہارم پر آ سکتی ہے۔ تو اسی لیے کشمیری حریت رہنماؤں یا پبلک کو جو میجورٹی
مسلم کیا, انہوں نے ویلکم کیا ہے کہ جو بھی واپس آنا چاہتے ہیں وہ آئیں, ان کے گھر ہر چیز وہیں پہ رہیں جہاں وہ پہلے رہتے ہیں, اور اب تک ان کی جو تھوڑی سی لوگ جو باہر چلے گئے ان کی اب تک پراپرٹیز, میں خود وٹنس ہوں, وہ ابھی تک محفوظ ہیں, ان کا سب خیال رکھتے ہیں کشمیری مسلمان, کسی نے ان کی پراپرٹیز پہ قبضہ نہیں کیا, وہاں پہ بالکل پیار محبت ہے, اور انہوں نے خود پروٹیسٹ کیے. مگر ایک جو دوسری بات ہے, دوسری جو بات یہ ہے کہ یہ ایکسکیوز لے کے یہ وہاں پہ لینڈ گرابنگ کرنا چاہ رہے ہیں. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو وہاں کی جو پولیٹیکل جو وہاں کی پرابلم جو بھی ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ ان کے حق میں ہیں, تو کروا دیں نا, کیوں نہیں کراتے ریفرینڈم وہاں پہ. جو لوگ کہنا چاہتے ہیں جو ان کی پلس ہے اور میجورٹی پیسفل ہے, اور اب جو انہوں نے پیلیٹ ویپن شروع کر دیے وہاں کی پبلک کے اوپر, جو کہ اپر جو دنیا میں مثال نہیں ملتی کہ پیسفل پروسیشنز کے اوپر پیلیٹ ویپنز مارے جاتے ہیں اور اپر باڈی پہ یوتھ کے, تاکہ ان کی باڈیز پیرالائز ہو جائیں, بلائنڈ ہو جائیں ان کی آئیز. یہ کون سا انصاف ہے, یہ کون سی ڈیموکریسی ہے؟ بشر صاحب مجھے آپ سے ایک سوال کرنا ہے. کانفلکٹ زون ہے ان کی, تو بشر صاحب آپ کی بات کمپلیٹ ہو گئی, میری بات سنیں ذرا. ملا نہیں ہے. بشر صاحب مجھے آپ سے سوال یہ کرنا ہے کہ جو کشمیر کا اصل ایشو ہے وہ یہ ایشو ہے کہ یہ پاکستان اور ہندوستان کی ڈیوائیڈ کا جو ہے وہ ایک نامکمل ایجنڈا ہے, اور کشمیر میں بھی کیونکہ میجورٹی مسلمز ہے اسے پاکستان کے ساتھ ملنا ہے, اور اسی لیے پاکستان سٹرگل بھی کر رہا ہے اور اسی لیے کشمیری بھی سٹرگل کر رہے ہیں. لیکن مشعل صاحب آپ کا جو پوائنٹ آف ویو ہے, جو یاسین ملک صاحب کا پوائنٹ آف ویو ہے, آپ تو کشمیر کو پاکستان کے ساتھ ملانا نہیں چاہتے. دیکھیں میں کوئی ڈکٹیشن میں بلیو نہیں کرتی ہوں, نہ یاسین صاحب. انہوں نے ہمیشہ کہا ہے جو کشمیری چاہتے ہیں رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن, اور یہ یو این ریزولوشن میں بھی ہے اور پاکستان کی فارن پالیسی میں ہے کہ ایسپریشنز اکارڈنگ ٹو دی ایسپریشنز آف دا کشمیری پیپل ان کا فیصلہ ہونا چاہیے. تو میں کوئی ڈکٹیٹرشپ میں نہیں بلیو کرتی ہوں. جو کشمیری چاہتے ہیں, جو وہ چاہتے ہیں وہ قبول ہونا چاہیے سب کو. اچھا جنرل صاحب, جو مشال صاحب جو بات کہہ رہی ہے یہ بہت کلیئر ہے, اور یاسین ملک صاحب بھی اس پہ بہت کلیئر ہے کہ ہم پاکستان اس پہ قربانیاں دے رہا ہے, لیکن یاسین ملک صاحب اور بہت سے کشمیری لیڈر جو ہیں وہ اس پہ کلیئر ہی نہیں ہے کہ انہیں پاکستان کے ساتھ ملنا ہے. وہ تو انڈیپینڈنٹ کشمیر کی بات کرتے ہیں. تو پھر ہماری سیکریفائسز اور جو انکمپلیٹ ایجنڈا آف پاکستان, انکمپلیٹ ایجنڈا آف ڈویژن جو ہے وہ کیسے پورا ہوگا؟ اور یہ دو تھاٹس کلیش نہیں ہے؟ نہیں, کلیش نہیں ہے. اس میں جو ریزولوشن بھی ہے اور جو کشمیر ایسپریشن بھی ہیں وہ یہی ہیں کہ جو بھی حل ہوگا اس کا وہ کشمیریوں کی خواہشات کے مطابق ہوگا, اور اس میں اگر ہمارے طرف کے جو کشمیر کو شامل ہونا پڑتا ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر بفرض محال کشمیری سب سے بڑی بات کیا کریں گے؟ انڈیپینڈنٹ. اوکے, اگر انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں, اگر ہندوستان کے ٹوٹ کے علیحدہ ہو رہے ہیں وہ, تو دوبارہ ہندوستان کے پاس تو نہیں جائیں گے. آپ صدیوں سے اگر آپ دیکھ لیجیے سارا جو جیوگرافیکل سسٹم بھی دیکھ لیجیے سارا, وہ سارا کشمیر کا پاکستان سے ہو کر گزرتا ہے. اگر فرض محال اگر کشمیری پاکستان سے یا ہندوستان سے نہیں ملنا چاہتے, علیحدہ بھی رہنا چاہتے ہیں, کم از کم ایک تو امن ہو جائے گا اس علاقے میں, جو دونوں کے درمیان لڑائی کا خطرہ وہ ختم ہو جائے گا. نمبر 3, جو پاکستان کو اس سے جو نقصان ہو رہا ہے, ہمارے پانیوں کا جو مسئلہ بن رہا ہوا ہے وہ ختم ہو جائے گا. اور نمبر 4 بات یہ دیکھیے, کشمیریوں نے کہاں جانا ہے؟ آپ صدیوں سے جو کشمیریوں کی بات ہو رہی تھی, مسلمانوں نے مسلمان کے ساتھ جانا ہے نا, اس سے بات یہ نیچرل ایک چیز بنتی ہے. اس لیے تو جو کشمیریوں کی ایسپریشنز ہیں ہمیں اس کے مطابق کشمیریوں کو اس کا حق لے کے دینا ہے, یہ پاکستان کا فرض بنتا ہے. جی ٹھیک ہے جی. اچھا نیبل صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں اس ایشو پہ کہ جو یہ جو وہاں پہ کشمیر کے اندر ایک تیسرا پوائنٹ ابھی بھی ہے کہ نہ ہندوستان نہ پاکستان بلکہ انڈیپینڈنٹ کشمیر, وہ ہمارے پاکستان کی ایسپریشن سے اور ہماری سیکریفائسز سے, ہماری پوری سٹرگل سے کا نگیشن نہیں ہے, سمجھتی آپ؟ دیکھیں انجم, بات یہ ہے کہ آئیڈیلی یہی ہونا چاہیے کہ اگر کشمیری نہ انڈیا کے ساتھ خوش ہے نہ پاکستان کے ساتھ خوش ہے تو ان کو ایک تیسرا ملک بالکل ملنا چاہیے. اگر رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن کی ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں اپنا حصہ بھی دینا چاہیے, انڈیا کو اپنا حصہ بھی دینا چاہیے. لیکن کیونکہ یہ آپ کو بھی معلوم ہے کہ نہ انڈیا اپنا حصہ دینے کو تیار ہوگا نہ ہم اپنا حصہ دینے کو تیار ہوگا. ایک اسٹیٹس کو کے اندر رہ کر جس طرح مشرف کے دور کے اندر وہ 4 پوائنٹ ایجنڈا جو تھا میرے خیال میں وہ بیسٹ سولوشن تھی. کشمیری بھی کہتے ہیں, انڈیا سائڈ جو ہے کشمیر کی وہ بھی یہی کہتی ہے, پاکستان سائڈ بھی کہتی ہے کہ وہ بیسٹ سولوشن تھی, وہ 4 پوائنٹ ایجنڈا تھا. اگر اس طرح کی کوئی چیز اب کر لی جائے, یہ دونوں ممالک اگر تو یہ ان کو نہیں آزادی دینا چاہتے, دونوں ملک کشمیر کو نہیں آزادی دینا چاہتے, تو پھر یہ کم سے کم اتنا تو کر لے, کیونکہ کشمیری پس رہے ہیں. دیکھیں میں اور آپ اسلام آباد, لاہور, دلی میں بیٹھ کے ادھر ادھر بیٹھ کے ہم نہیں فیصلے کر سکتے, ہمیں نہیں معلوم کہ یہ کتنا سفر کر رہے ہیں.
تو یہ جاتی کریں ہم بھی ان کے ساتھ اور یہ ہمیں ان لوگوں کی بات سننی چاہیے. اچھا مشال صاحب آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ پاکستان میں تو مختلف طرح کی ڈسکشن کرتے ہیں کیونکہ آپ تو ریئل سٹیک ہولڈر ہیں. آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ کشمیر جو ہے وہ ہم جنگ سے تو لے نہیں سکتے اور جنگیں ہم نے لڑکی بھی دیکھ لی ہیں اور ہم نے جو ہے روایتی جنگ بھی لڑی ہے اور غیر روایتی جنگ بھی لڑی ہے اور ہم نے جو ہے وہ نیگوسیشن بھی کی ہے اور ایک اوپن نیگوسیشن بھی کی ہے اور بیک چینل نیگوسیشن بھی کی ہے اور آپ جسے کہہ رہی ہیں کہ بیک چینل نیگوسیشن کا مطلب بیک برنر ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کشمیر کا سولوشن کیسے نظر آ رہا ہے آپ کو نیئر فیوچر میں؟ دیکھیں یہ جو مسئلہ ہے نا یہ ایک انٹرنیشنل کانفلکٹ ہے اور پاکستان از ڈیوٹی باؤنڈ جو UN کی ریزولوشنز ہیں. پاکستان میں یہاں پہ کچھ لوگوں کا کہنا جی کشمیر کشمیریوں کا ہے اور اپنے سے رسپانسبلٹی ہٹا دینا یہ اس طرح ملک نہیں چلتے اور ملک کے نیشنل انٹرسٹ نہیں چلتے. دس از اسکیپزم. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اگر پالیٹکس میں آئے ہیں آپ ایک پالیٹیشین ہیں آپ ایک لابینگ کریں اپنے کنٹری کے انٹرسٹ کے لیے تو آپ نے اس کے لیے کانسٹنٹ لابی کرنی ہوتی ہے. آپ نے کانسٹنٹلی اپنے کیس کو کنوینسنگ کرنی ہوتی ہے. اس کے لیے آپ نے گارنر کرنا ہوتا ہے انٹرنیشنل سپورٹ. تو یہ کوئی صرف ایک 5 فروری کی بات نہیں ہے نا یہ ایک دن UN جنرل اسمبلی میں اسپیچ دینے کا. یہ آپ نے کانسٹنٹلی گارنر کرنا ہوتا ہے انٹرنیشنل سپورٹ اور بتانا ہوتا ہے اس کی کتنی ریلیونس ہے پوری دنیا کے لیے اور ساؤتھ ایشیا ریجن کے لیے. کتنی قربانیاں لوگ کتنے مر رہے ہیں کتنے ڈریکونین لاز ہیں کتنی زیادہ آکوپیشن فورسز ہیں کتنا بڑا رسک ہے فیوچر پاپولیشن کو. اور اب 9/11 کے بعد پوری دنیا میں ٹیررزم پھیل گیا ہے. تو یہ ایک واحد اور اتنی بڑی پیسفل موومنٹ چل رہی ہے جو ایک رول ماڈل سٹرگل ہو سکتی ہے پوری دنیا کے لیے کیونکہ اب ریسرچ ہوئی جا رہی ہے پوری دنیا میں کہ کیوں اتنا ٹیررزم پھیلتا جا رہا ہے دنیا میں. اس لیے پھیلتا جا رہا ہے کیونکہ کانفلکٹ ریزولوشنز فیل ہو گئی ہیں. جب تک آپ جو پرنسپل اور کور پارٹی ہوتی ہیں آپ ان کو رائٹ پلیٹ فارم یا ان کی آپ وائسز کو نہیں سنتے. تو اس وقت کیونکہ پروڈنس ڈیمانڈز کہ کشمیر کاز کو یا کشمیر کا جو مسئلہ ہے اس کو فور فرنٹ پہ لایا جائے کیونکہ پوری دنیا اور یہ ریجن بہت زیادہ ٹیررزم کا شکار ہے. تو یہ نہ ہو کہ کشمیری ویپن یا وائلنس کی طرف چلے جائیں اور اپنی پیسفل موومنٹ کو چھوڑ دیں. جنرل صاحب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ جو مشال صاحب گلوبل پیس کے لیے کہ اس کو ٹاپ پرائیورٹی پہ حل کیا جائے؟ جی مشال صاحب. اچھا جنرل صاحب میں سے قدم آگے جاؤں گا. کیسے؟ اگر ہندوستان اس وقت کشمیر کو ریزولوشن کو یا کشمیر کے مسئلے کو ریزولوشن کی طرف نہیں لے کے جاتا تو کشمیریوں کی اسٹرگل تو اب کم نہیں ہو سکتی. کوئی تو جانیں قربان کر دی ہیں انہوں نے خون دے دیا ہے. جس اسٹرگل میں خون شامل ہو جاتا ہے لوگ خود شامل کر لیتے ہیں اس کو ختم کرنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے. ہم نے تاریخ اس بات کی گواہ ہے. اگر یہ بڑھی اور کشمیریوں نے اپنے خون دینے کی روایت کو برقرار رکھا اور یہ وائلنس کی طرف چلی گئی تو آپ دیکھیے کہ ہندوستان کے اندر بھی اس کے علاوہ بھی بہت ساری اس قسم کی تحریکیں چل رہی ہیں. وہ تحریکیں زور پکڑیں گی. ہندوستان کے اپنے اندر جو ہے مسائل کا بڑھنے کا بہت شدید خطرہ ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں اور میں سنسیئرلی اس بات کو سمجھتا ہوں کہ بھئی کشمیر کے مسئلے کو حل کرنا پاکستان کے فائدے میں تو ہے ہی ہے. یہ ہندوستان کے فائدے میں اس سے بھی زیادہ ہے تاکہ ہندوستان کے اندر کے مسائل بھی حل ہو سکیں. جنرل غلام مصطفیٰ صاحب, مشال حسین ملک صاحبہ اور محمل سرفراز صاحبہ آپ کا بہت شکریہ. آپ نے اپنی رائے سے ہمارے ناظرین کو انلائٹن کیا. ناظرین ہم نے جو اوفا میں جو جوائنٹ مشترکہ بیان جاری ہوا تھا اس پر جو تنقید ہے